سیری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. بڑی اہم بات بخاری صاحب ہم کر لیتے ہیں چونکہ پروگرام کو آپ نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے, پھر سیری بھی کھانی ہے, روزہ رکھنا ہے. یہ جو فرقہ واریت ہے اس کا ایک بڑا عذاب میں آج آپ سے شیئر کروں. جو نوجوان نسل ہے نا وہ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ جاتی ہے کسی مسجد میں, تو سننے کو ملتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا فرقہ ٹھیک ہے. وہ کسی اور مسجد میں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے. وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے کہتا ہے نہیں ہاتھ باندھ کے اور اوپر نماز پڑھنی ہے, اس سے جائز ہے. تو وہ سوچتا ہے کہتے چھوڑیں. اب وہ مسجد سے دور کرنے کا, دین سے دور کرنے کا جو نوجوان نسل کو ایک بڑا سبب ہے, یہ آپ کی فرقہ واریت ہے. بلا شبہ ملک صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ عرب ملکوں میں بہت رہا ہوں اور میں نے وہاں پتہ کیا دیکھا ہے. آج وہاں ہر مسجد میں 4 منصب ہوتے ہیں, ایک خطیب, دوسرا امام, تیسرا مؤذن اور چوتھا وہاں خادم. جو مؤذن ہوتا ہے نا وہاں پر, اس کے لیے تعلیمی شرط پتہ کیا ہے, اس نے 16 سال کی ایجوکیشن حاصل کی ہو. اور جو وہاں ان کا امام متعین ہوتا ہے اس کی 18 سال ایجوکیشن کی شرط ہے. اور جو وہاں پر خطیب بنتا ہے اس کے لیے ڈاکٹریٹ کی شرط ہے. جب اس معیار پہ وہاں آگے نا لو, تو پھر وہاں محلے میں ایک ہی مسجد ہوتی ہے. اس مسجد کے اندر بعض اوقات حنبلی مسلک کا ہوتا ہے امام, میں نے اپنی آنکھوں سے, کبھی شافعی ہوتا ہے, کبھی حنفی ہوتا ہے, کبھی مالکی ہوتا ہے, اس کے پیچھے سب نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی اہل حدیث ہوتا ہے, سب لوگ اس کے پیچھے آگے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب تک, اور وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ وہاں نوجوان دین سے بیزار نہیں ہوتے. لیکن برا نہ لگے تو مزدار بات سنا دوں. جی یہاں پہ جو ڈی سی اجلاس بلاتا ہے نا وہ سارے اکٹھے پڑھ لیتے ہیں. جی ہاں, تو یقیناً نہیں. خیر میں ایک بار عرض کروں جی, اہل علم یہاں بھی الحمدللہ پاکستان نہیں, جب ڈی سی اجلاس بلاتا ہے نا, ابھی محرم کمیٹیاں بنیں گی, یہ ادارے موجود ہیں الحمدللہ, سارے ایک جگہ پہ وہاں سے نکل کے جا کے خطبے الگ الگ. اسلامی نظریاتی کونسل میں سب مکاتب فکر لوگ موجود ہیں. متحدہ علماء بورڈ کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں. قرآن بورڈ میں سب موجود ہیں. اس طرح ہماری اور بھی پرائیویٹ, اسی طرح ہماری جو اضلاع کی یا پنجاب کی امن کمیٹی سارے صوبوں کی ہے, وہاں بھی تمام ہوتے ہیں. اور ایک دوسرے کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں. الحمدللہ یہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. تو یہ جو فرقہ, جو علماء ہیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لڑانے والی بات کر رہے ہیں. وہ لڑانے والے, میں نے اس لیے وہ جملہ کہا تھا, ان کو کون پذیرائی دیتا ہے؟ حکومت دیتی ہے؟ ہرگز نہیں. انہیں پذیر ویسے حکومت بھی دیتی ہے. یہ آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوگی مجھ سے. وہ تو انہوں نے حکمران بھی چاہتے ہیں کہ لڑتے رہے. جی انہوں نے تو کمیٹیاں بنائی ہیں کہ فرقہ واریت خاتمہ ہو, یہ چیزیں ختم ہو. تو برکیف میں نے محسوس کیا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, یہ ہماری انتظامیہ جو مساجد کی ہوتی ہے ان کا بھی جرم ہے. ہماری پبلک جو ہے ان کا بھی ایک ٹیسٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے ایسی باتیں سننی. میں سب سے یہ بات کہتا ہوں, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا. سب سے پہلی بات سن لیں, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ کے سوا جو مشرک تھے ان کے بارے میں یہ تعلیم دی جا رہی. یہ تو ہمارے کلمہ گو ہیں. جو مشرک تھے فرمایا ان کے ساتھ بھی جب تم بات کرو نا, ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہنا, مگر نتیجہ کیا نکلے گا, وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وہ اللہ کو برا کہنا شروع کر دیں گے عداوت میں, جہالت کی بنیاد پر. دوسرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تمہارے ایمان کا تقاضا پتہ کیا, اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہنا, یہی تمہیں متحد رکھے گی. وگرنہ اگر تم نے اللہ اور اللہ کے محبوب کو, جیسے حدیث میں فرمایا تھا, مرکز نہ بنایا, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری سبب میں انتشار پیدا ہو جائے گا. اور جی حیدری صاحب کی طرف جانے سے پہلے نا, جو شہباز صاحب ابھی کچھ کلام پڑھ رہے تھے بریک کے دوران نا, میں کہتا ہوں ان سے وہ 4 شعر سن لینا, تاکہ اس پہ بھی ہم بات کر لیں. ان کے جو شعر ہیں اس پہ بھی بات کریں. عدل کرے تھر تھر کپڑ اچیاں شاناں والے, فضل کرے تے او بخشے جاون, میں جائے منہ کالے تے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا. لکھ گناہ میرا وہ مولا ویکھے, جڑا پردے پا
دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ او بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا مولا سارے کہتے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے مولا او کچھ نہیں جانا کدے تو بھی کہہ چھڑ میرا تے ککھ سواد نہ مصری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں او چیزاں نالوں گلاں آقا دیاں مٹھیاں پیار کرتا ہے نیازی زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ماشاءاللہ جی فریدی صاحب، ماشاءاللہ حیدری صاحب، یہ میں نے جان بوجھ کے ان سے کلام سنا ہے اچھا کہ جو ہمارے بعض، میں سب کی بات نہیں کرتا، جو ہر وقت ڈرانے والے کچھ مولانا حضرات ہمیں جہنم میں پھینکنے والے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس پہ اتنا زیادہ کہنے والے کہ یہ تم نے گناہ کر دیا، تمہارے لیے بخشش کا تو کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، ستار العیوب ہے. سرکار امام زین العابدین فرزند سرکار امام حسین علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا آپ کے سوال کا جواب کہ مولا اللہ کا عدل غالب ہے یا رحمت؟ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اگر وہ عدل کرنے پہ آئے تو یقین کیجئے ملک صاحب، میں کسی کی بات نہیں کرتا، شاید میں ایک وقت اس کا کھانا کھانے کے بھی قابل نہیں. یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے یہ میرے اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے. اور جناب امیر المومنین علیہ السلام، جناب علی علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے. دیکھیں بات پھر وہی آ گئی کہ فرقے کہاں ہیں، کہ ہم نے تقسیم کر دیا، ہم نے تبلیغ کو تسلیم کر دیا، ہم نے ہادی کو تقسیم کر دیا، ہم نے وراثت خدا کو تقسیم کر دیا. آج ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بخاری صاحب میں آپ سب کسی شادی میں کھانے کے میز پہ ہوتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ جناب یہ دیوبندی صاحب انہیں پہلے کھانا نہ دو، شیعہ دی پلیٹ بکی یہ کر سنی ہے ان کی پلیٹ خالی کر دو، اکٹھے کھاتے ہیں. یعنی ہم دسترخوان پر ایک ہیں، پاک محمد کے فرمان پر ایک نہیں ہے. یہ میرا جملہ یاد ہے، سینما کر اکٹھے بیٹھ کے فلم دیکھ لینا. آن ایئر میں جملہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دسترخوان پر ایک ہے، رسول اللہ کے فرمان پر ایک نہیں ہے. آج اگر ملک صاحب دیکھیں، میں جذباتی نہیں کر رہا، سرکار امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، آج ایک دن میں گھر سے 72 جنازے جو انہوں نے دیے، اپنا 18 سال کا علی اکبر دیا، اپنا جناب قاسم دیا. کس لیے دیا تھا؟ کہ کل ہم ان کے نام پہ فرقہ پہنائیں؟ نہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ملتا ہے، اے میرے اللہ گواہ رہنا، میں اقتدار کے لیے نہیں جا رہا، میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا، میرا نانا سید الانبیاء ہے، میرا بابا سید الاولیاء ہے، میری ماں سیدۃ نساء العالمین ہے، میں خود جوانان جنت کا سردار ہوں، مجھے کسی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں امت کے قیام کے لیے جا رہا ہوں، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یعنی رسول اللہ نے پتھر کھائے تو امت کی اصلاح کے لیے، علی علیہ السلام نے سجدے میں اپنا سر زخمی کروایا تو امت کی اصلاح امت کے لیے، صحابہ نے پتھر کھائے تو امت کی اصلاح کے لیے، حسین ابن علی نے اکبر جیسے بیٹے کا لاشا اٹھایا، خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گھوڑوں کے سموں سے تاکہ میرے نانا کی شریعت تقسیم نہ ہو. آج ہم کون سا چہرہ لے کر بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب مختصراً پیغام دے دیں کہ ہم اس فرقہ واریت سے بچ کیسے سکتے ہیں. سب سے پہلی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے رجوع، اللہ کی توحید اور وحدانیت پہ اکٹھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی محبت پہ ہم اکٹھے ہو جائیں. جو اللہ کے قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تو ہمیں اس پہ اکٹھے ہونا چاہیے. اہل بیت اطہار صحابہ کرام یہ ہمارا مرکز ہے، ہمیں ان پہ اکٹھے ہونا اب چاہیے. صاحب رسول اللہ کی بات کر گئے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری اہل بیت، دونوں کا دامن تھام کے رکھنا برا نہیں. دوسرا ایک شعر شاعر نے کہا تھا، ذرے ہو تو جم جاؤ کہ صحرا نظر آئے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ہر نقش تمہارا جھمتا نظر آئے، ہر بول تمہارا بالا نظر آئے. تو ہمیں اس وقت سب سے پہلے اللہ رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ان کی اطاعت کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہونا ہوگا. نبیل بھائی آپ کے پاس مائک ہے، نبیل صاحب کے پاس چند اشعار آپ سے سننے ہیں، اور پھر اختتامی اشعار سننے ہیں ہم نے فریدی صاحب سے، اس کے بعد سحری ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا، اور اس کے بعد آپ سحری کریں گے، اور کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. چند اشعار آپ سے سنیں گے اور پھر فریدی صاحب سے. اے شاہ امم میری عرض سنو، اے شاہ امم میری عرض سنو، میرا کون ہے تیرے سوا یا نبی، چولی کو پھیلائے بیٹھا ہوں، چولی کو پھیلائے بیٹھا ہوں، او بھیک مجھے بھی عطا یا نبی. میں حسن حسین کا نوکر ہوں، نوکر ہوں، یہی میرا کل سرمایہ ہے. در در پہ میں آقا کیوں جاؤں، در در پہ میں آقا کیوں جاؤں، میں ہوں تیرے در کا گدا یا نبی. اے شاہ امم میری عرض سنو، میرا کون ہے تیرے سوا یا نبی. ہے واسطہ آپ کو حیدر کا، حیدر کا ہے واسطہ آپ کو زہرا کا. جہاں کھیلتے تھے حسنین تیرے، جہاں کھیلتے تھے حسنین تیرے، اس در پہ مجھے بھی بلایا نبی. اے شاہ امم میری عرض سنو، میرا کون ہے تیرے سوا یا نبی. آپ کے کلام کے ساتھ ہم نے سحری ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو
بلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر